يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سورہ نبا 30 جز 30واں پارہ. اہم قبر کے بارے میں اس میں بتایا گیا، بدلے کے دن کی جس میں اللہ کے باغی اپنی سرکشی کی سزا بھگتیں گے اور اپنی خدا ترسی کا انعام پائیں گے، اس کا ذکر کیا گیا. ملامت اور تہدید ہر آیت میں نمایاں نظر آتا ہے، یعنی اسٹرانگ انداز نظر آتا ہے انذار کا. اللہ کی وحدانیت سے زمین و آسمان کے چپا چپا معمور ہے، اس کا ذکر بھی ان آیتوں میں آنے والا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک قیامت کا ذکر سن کر مذاق اڑانے والوں کو بتایا گیا کہ اگر تمہیں عقل ہوتی تو یہ کام تم نہیں کرتے، تم فکر کرتے، تمہارے اندر فکر پیدا ہوتی. بڑی خبر کے بارے میں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، جس میں اختلاف کرتے رہے ہیں، دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے. زمین، پہاڑ، مردوں اور عورتوں کے جوڑے، نیند جو تمہارے لیے باعث سکون ہے. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں اور ان کا جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا. 7 آسمان، سورج، بادل اور لگاتار بارش، پھر اس کے ذریعے غلہ، سبزی اور باغ کا اگنا، یہ سب اللہ کے خلاقی کے کرشمے ہیں. اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل فرمائے. بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج موجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہوں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائے گا. یہ حقیقت ہوگی ساری مضبوط چیزوں کی قیامت کے دن. تو انسان کی کیا حیثیت ہوگی دیکھیں. تو ماننا ہی راستہ ہے نجات کا. اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. 21 آیت سے اللہ رب العزت نے پھر قیامت کی ہال اور اس میں جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے انجام کی تصویر کھینچی گئی ہے. حقیقت میں جہنم ایک گھاٹ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے، نہ پینے کی چیز نصیب ہوگی مگر گرم پانی اور بہتی پیپ ان کو دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. انہوں نے ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دیا تھا. ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، عذاب کے سوا کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا. رکو نمبر 2. پھر یہاں پہ آیت نمبر 31 سے 36 تک اللہ والوں کو جو صلہ ملے گا اس کا ذکر. متقی لوگوں کے لیے کامرانی ہے، ان کے لیے باغ ہے، انگور ہے، ہمسن لڑکیاں اور جھلکتے ہوئے جام ہے. ربنا جعلنا منہم. اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں سے بہرہ مند کرے. پھر آگے 37 آیت سے 40 تک باطل شفاعت کے میں مبتلا ہیں، ان کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن تم حسرت میں پڑ جاؤ گے کیونکہ وہ تمہارا کوئی کام، کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. تو باطل شفاعتوں سے باہر آنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے. وہ دن برحق ہے، یہ دن برحق ہے. پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنانے والوں میں شامل کرے. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھیں گے کاش میں مٹی ہوتا. دیکھیں کتنی سخت باتیں آ رہی نا، مطلب ایک دل ہل رہا ہے. تو کیا ہم جو زندگی گزار رہے اس وقت، وہ زندگی ان بڑی بڑی نعمتوں کی مشتاق ہے؟ سوچے، اپنے عقل کو تھوڑا شارپ کریں ان باتوں کو. اور جو اتنی بڑی بڑی عذابیں ہیں، کیا ہم
جن چیزوں سے رک رہے بس اتنا کافی ہے، انہی چیزوں سے رکنے سے نعمتیں ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے، غور کرنے والی بات ہے، یا کچھ اور بھی ہمیں کرنا ہے، یا کچھ اور چیزوں سے بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں رکنا ہے، اس پر بھی غور کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی ہدایت عطا کرے اور ہدایت والی زندگی کی طلب عطا کرے اور ہدایت عطا فرمائے۔ سورہ نازعات 79 سورہ آف قرآن۔ قریش جو اس انذار کو، عذاب کو، قیامت کو صرف ایک دھمکی سمجھ رہے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے یہ مہلت جو دی گئی ہے، جو ہی یہ مہلت ختم خدا کی پکڑ آ جائے گی۔ سورہ زاریات اور مرسلات سے ملتی جلتی یہ سورت ہے، سورہ نازعات۔ رکو نمبر 1، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں ڈوب کر، یعنی روح انسان کی کیا ہوگی، جب فرشتے نکالیں گے بد روح، وہ ادھر ادھر بھاگے گی، جسم میں ادھر ادھر بھاگے گی، فرشتوں کے پکڑ میں نہیں آئے گی، تو فرشتے اس کو ڈوب کر گھسیٹتے ہوئے، مارتے پیٹتے ہوئے باہر نکالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کی سختی سے محفوظ رکھے۔ جو آسانی سے نکال لیتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں جو آسانی سے باہر آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، پھر کاموں کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اس روز ایک زلزلے کا جھٹکا ہوگا، اس کے بعد ایک اور جھٹکا پڑے گا، دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ پھر سے زندہ کیے جانے کے منکر ہیں، یہ لوگ پھر سے زندہ کیے جانے کے منکر ہیں۔ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، گلی سڑی، پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو خسارے کا ہے، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ زور کی جھڑکی پڑے گی اور یکایک یہ کھلے حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ زور کی جھڑکی پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ پاکیزگی اختیار کرے اور اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو، مگر اس نے تو مجمع عام میں پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کی مشتاق ہوا اور ہر ڈرانے والے کے لیے نمونہ عبرت بن گیا۔ رکو نمبر 2، انسان کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان، زمین، پانی اور پہاڑوں کی تخلیق؟ جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرایا یاد کرے گا، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ قیامت کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے، انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یہ بس دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے تھے۔ سورہ عبسہ 80 سورہ آف قرآن۔ سورہ نازعات کی جوڑ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک نئے انداز میں باتیں سمجھائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اس سے ڈرنے والے ہیں، ان کے پیچھے وقت ضائع مت کریں۔ ایمان نہ لانے والے روز روز نئے بہانے ہی کریں گے۔ ایک بہانہ یہ ہے کہ جب تک نہ ماننے والوں کے بہانے ہی ہوں گے کو جھٹلانے کے لیے، ان کا ایک جو بہانہ تھا اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا سورہ عبسہ میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پاس سے جو غریب ساتھی ہیں ان کو ہٹا دیں، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اصل یہ تھی کہ بات نہیں ماننا تھا، تو بہانے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بہانوں کی توڑ یہاں پہ کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دیے گئے۔ رکو نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ شخص آپ کی توجہ کے مستحق ہے
جو اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے. وہ شوق اور ذوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے دین سیکھنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بڑے بڑے سردار موجود تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کیا، بس بھویں چڑھائی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند آئی. اللہ نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی حیثیت ہو لیکن وہ دین سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو آپ امپورٹنس دے، بجوز اس کے کہ جو دنیا میں مبتلا لوگ ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینے سے زیادہ جو دین سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کو آپ اہمیت دیں، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے رغبت کے ساتھ آپ کے پاس آئے، گویا کہ وہ اندھا ہو، بمقابل ان لوگوں سے جو بے پرواہی برتتے ہیں زیادہ بہتر ہے. آیت 11 سے 16 تک قرآن کی عظمت کا بیان کیا گیا. انسان سخت منکرین حق ہے. دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھو. باعزت صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جو بلند مقام پر ہے، جو پاکیزہ ہے، لکھنے والے کے ہاتھوں میں ہے، معزز اور جو نیک ہے. 17 سے لے کے 23 آیت تک سرکشوں کی حالت پر اظہار افسوس یہاں پہ کیا جا رہا ہے. انسان سخت منکرین حق ہے. نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی، قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا. کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. انسان غور کرے کہ کس طرح نظام بارش کے ذریعے اس کے خوراک کا انتظام کیا گیا ہے. یہاں آیت نمبر 24 سے 32 آیت تک زندگی کے مرحلوں کی طرف توجہ دلائی گئی، پھر بات کو ماننے پر فوکس کیا گیا. اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور میوے اور چارہ جانوروں کے لیے بنایا. پھر جب قیامت کا چنگھاڑ آئے گی، قیامت کے روز آدمی اپنے بھائی اور اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا. اس دن اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. یہ ہے قیامت کا دن. اس روز کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، شادمان ہوں گے. ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور کچھ پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے. سورہ التکویر 81 سورہ آف قرآن. قیامت کے ہال کی پوری تصویر یہاں پر بھی کھینچی گئی ہے. کائنات سامنے ہے، دیکھو، اور حق کو پہچاننے کا تلقین کی گئی ہے. سوچنے سمجھنے والے بنو. ان آیت کی روشنی میں ان ڈراووں کو حقیقت سمجھو، اس کی تیاری کرو. یہ کلام فرشتوں کے ذریعے رسولوں پر نازل کیا ہے. اگر تم اس کو کاہن یا شاعر کا قول سمجھو گے تو اپنی تباہی کا سامان تیار کر لو گے. اس پر ایمان لانے کی توفیق انہی کو ہوگی جو اس کی قدردان ہوں گے. یہ باتیں اس سورہ میں ذکر کیے گئے. رکو نمبر 1. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور تارے بے نور ہو جائیں گے اور تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی، جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھا کیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جانیں جسموں سے جوڑ دی جائے گی. اور جب اس لڑکی سے جو زندہ درگور کی گئی ہے پوچھا جائے گا کس گناہ پر تو دفنائی گئی ہے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم دہکائی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے. اور ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو سیر کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے. یہ ایک بزرگ پیغمبر فرشتے کا قول ہے. پھر آیت نمبر 15 سے 21 تک قرآن کی عظمت بتائی گئی. پھر آگے 22 سے 26 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی شان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. ایک بزرگ پیغمبر فرشتے کا قول ہے جو عرش والے کے یہاں بلند مرتبہ اور بااعتماد ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو افق پر دیکھا ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے.
پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے۔ تو سورہ تکویر میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور ماننے پر مجبور کیا گیا انسان کو جو عقل اور سمجھ سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماننے اور سننے والوں میں شامل فرمائے۔ سورہ انفطار کا بھی انٹروڈکشن سورہ تکویر کی ہی طرح ہے، اس میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ رکو نمبر 1، جب قیامت برپا ہوگی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، رب کریم نے تجھے پیدا کیا، نقص سے درست کیا، متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر دیا۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قیامت کا ذکر، قیامت کے دن آسمان و زمین کا حال بتایا گیا۔ پھر 6 سے لے کے 8 تک اللہ رب العزت نے انسان کے خلقت کے اندر خدا کی قدرت، حکمت، رحمت، عدل ہے، ان کی روشنی میں قیامت کے یاد دہانی کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا۔ پھر آگے آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک سب تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے، ان باتوں کا ذکر۔ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر ایسے کاتب مقرر ہے جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ پھر 13 سے 16 تک جزا اور سزا کے دن، نیک اور بد کا انجام کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ نیک لوگ مزے میں ہوں گے، ربنا اجعلنا منہم، اور بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ آیت پھر 17 سے لے کے 18 تک اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سارا زور رب ہی کا ہوگا، اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز صرف خدا ہی کا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھنا، اپنے رحمت کے سائے میں ہم سب کو جگہ عطا فرمانا۔ فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا بے شک۔ سورہ مطففین، انفطار میں ابرار اور فجار کی جو تقسیم ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ ابرار کون ہے، فجار کون ہے، اور اس سورے میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جو انفطار میں ہم نے پڑھا تھا نیک لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، ابرار اور فجار، اور یہاں پہ اس کی تفصیل تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا گیا۔ اپنی فطرت پر غور کرو اور بات مانو۔ فطرت میں عدل کو پسند کرنے والا، شر سے نفرت کرنے والا ہی بنایا گیا۔ تمہارے اندر جو فطرت ہے وہ عدل کو پسند کرنے والی ہے اور شر کو ناپسند کرنے والی ہی اللہ رب العزت نے فطرت بنائی ہے۔ تو اس فطرت پر اپنی زندگی گزارو۔ انسان کی فطرت نیکی کرنے ہی کو کہتی ہے، لیکن بسا اوقات نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر برائی کرنے پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر اگر یہ فطرت نہیں ہوتی تو خود کے ساتھ ناانصافی پر کیسے، جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ فطرت نہیں رکھتا، ہم تو دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے کوئی جھجکتے نہیں ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتے، لیکن جب ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فطرت میں ہے نا انصاف پسندی، تو جب اپنے ساتھ جو تم چیختے چلاتے ہو وہی کیفیت دوسروں کے ساتھ بھی کرو کہ ان کے ساتھ ناانصافی مت کرو، عدل کا معاملہ کرو۔ اللہ خود عادل ہے، اس نے بندوں کے اندر بھی عدل اور خیر کی محبت ودیت فرمائی ہے۔ اس وجہ سے لازم ہے ایک ایسا دن آئے جس میں بھرپور بدلہ عدل کے بنا پر دیا جائے۔ یہ فطرت پر اگر کہیں سے شریعت بھی نہیں پہنچی ہم تک تو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھا ہے، تو فطرت کے تحت سوال جواب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حالت میں سیدھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو نمبر 1، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ناپ تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو فطرت میں برائی کی انسٹنکٹ کو زیادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کی یہاں پہ حرکتیں بتائی گئی، ان کے اندر کون سی کوالٹیز ہوتی ہے، ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کے حال پر افسوس کیا گیا۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے دن، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں یعنی سجین میں ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 7 سے 17 تک فجار کا انجام بتایا جا رہا، بدبختوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔
فجار میں ہوں گا دفتر میں، جو کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تباہی ہے اس روز جزا کو جھٹلانے والوں کے لیے، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ان کے دل پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے اور جہنم میں جا پڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں فجار میں شامل نہ کرے اور ان بری صفات سے بھی ہمیں دور رکھے، آمین۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر آگے 18 آیت سے 28 آیت تک ابرار کا انجام بتایا گیا۔ نیک لوگوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا، جو کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ جنتوں میں لطف لے رہے ہوں گے۔ اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جو جنتوں میں لطف اور مزے لیتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے۔ اس کو خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ رغبت کریں، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پئیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ان نعمتوں سے ہمیں، ہمارے خاندان، تمام امت مسلمہ، گھر والوں کو شامل کرے، آمین۔ دنیا میں مجرم لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر یہاں پہ انجام بتایا گیا جو دنیا میں لوگ ہنستے ہیں حق پرستوں پر، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس کا بڑا اچھے سے اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں مجرم لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو بڑے مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے۔ اب جب ان کی دیکھتے تو کہتے تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن جن پر ہنسا جاتا تھا وہ جنتوں کے تختوں پر بیٹھ کر ان کا حال وہیں سے جھانک رہے ہوں گے جہنم میں، لیکن آج آخرت کے اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ کتنا اچھا بدلہ ہے نا، اتنا تو ہم کسی کو بدلہ نہیں دے سکتے، جو ہنستا ہے اس کو اتنی تو سزا نہیں دے سکتے۔ تو جنت میں تختوں پہ بیٹھ کر وہ جہنمیوں کو دیکھ کر ان پر ہنسنا یہ بدلہ ہوگا، اس لیے ہنسنے والوں کو ہنسنے دے، حق پر آپ ڈٹے رہے۔ مل گیا نا آج نافرمانوں کو آج ان کی حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر ڈٹ کر کام کرنے والوں میں شامل کرے، اس راستے میں جو بھی مشکلات آتی ہے اس سے اپنے پہلو کو جھاڑ کر آگے بڑھتے رہنے والوں میں شامل فرمائے۔ سورہ انشقاق، یہ بھی مطففین کا انٹروڈکشن ہے، اس میں بھی اس سورہ میں لوگوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہونے کا بیان ہوا ہے۔ کفار سمجھ رہے تھے کہ جو دولت، شان و شوکت دنیا میں ملی ہے وہ ہمیں وہاں پر بھی ملے گی، تو اس صورت میں ان کی نفی کی جا رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونے والا، ہوگا کیا وہ یہاں پہ دیکھو، تم سنو۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 5 تک ظہور قیامت کے وقت جو ہلچل ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی ہے ایسا کرنا۔ پھر آیت نمبر 6 سے 15 تک انسان کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی کہ تو کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، انہیں ہر دن، ہر پل، ہر گھڑی تم رب کے طرف لپک رہے ہو۔ اے انسان، تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ ربنا جعلنا منہم، جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے،
ہاں ہاں ان کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا. ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اٹھا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب کامل ہو جائے اور تم ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ. اللہ رب العزت ہمیں درجہ بدرجہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانے والوں میں شامل فرمائے. کائنات کی ہر چیز خدا کی قدرت میں ہے. اس کا ذکر کر کے آگے بتایا گیا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کو سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ منکرین کا حال یہاں پر بتایا گیا. پھر آیت 22 سے 25 تک اللہ رب العزت نے بتایا بلکہ ان کو وعید جو قرآن کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں ان کو ڈرایا گیا بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والا عذاب کی خبر سنا دو. سورہ بروج. کفار غصے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی. ان کو وعید سنائی گئی ان کی حرکتوں پر ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے. حالات جیسے بھی ہو اس راستے پر جمے رہنے کی تلقین کی گئی ہے. رکو نمبر 1 برجوں والے آسمان اور روز قیامت کی قسم. قیامت آنے والی ہے اور ان کے لیے ابدی تباہی ہے. یہاں پہ اصحاب الاخدود کا ذکر جن کو پہلے دور میں لوگوں نے ستایا تھا لیکن انہوں نے ان کے ستانے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور حق پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی. جیسے ہی دنیا کے عذاب میں وہ گر گئے اللہ کی نعمتوں میں شامل ہو گئے. تو اس سے گھبرانا نہیں ہے اس پر ڈٹے رہنے کی مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے. اصحاب الاخدود مسلمانوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک کر تماشا دیکھ رہے تھے. اللہ نے اصحاب الاخدود کو تباہ و برباد کر دیا. جو لوگ مومن مرد اور عورتوں پر ستم توڑتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ ہیں. تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. پھر آگے آیت نمبر 12 سے 16 تک ظالموں کے لیے خدا کی جو پکڑ ہے اس سے چھٹکارا نہیں ہونے والا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تمہاری رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا عرش کا مالک ہے. پھر آگے 17 سے 18 تک اللہ رب العزت نے ماضی کے بعض جبار قوموں کا ذکر ان کی طرف اشارہ کیا. تم ویسے مت بننا. بزرگ و برتر اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا. یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں نقش ہے. بھلا تم ان سرکشوں کا حال معلوم ہوا جو فرعون اور سمود کا ہے لیکن کافر تکذیب میں ہے. اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. سورہ الطارق. رکو نمبر 1 سورہ طارق میں بھی جزا کا دن ہے اس کو ہنسی مذاق نہ سمجھو ایک اٹل حقیقت ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی. ڈھیل مل رہی ہے تو تمہارے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سرکشوں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا. یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی. آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم. اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ تارا ہے چمکنے والا. کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہ ہو. ہر جان کے اوپر ایک نگہبان ہے. آیت نمبر پھر 5 سے لے کے 8 تک انسان کی خلقت ایسے ہی نہیں ہوئی. اس پر غور و فکر کرنے کی توجہ دلائی. انسان کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اس روز انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کی مدد ہی کرنے والا کوئی ہوگا. آسمانوں کی قسم جو مینا برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھاڑ دی جاتی ہے. پھر آگے آیتوں میں 15 سے 17 تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قرآن کے بارے میں بتایا گیا قرآن کی حقیقت کے بارے میں. قرآن جو خبر دے رہا ہے وہ ایک جچی تلی بات ہے ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں.
تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی کی ان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ سورۃ اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے، جو لوگ تمہاری تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے پھندے میں پھنس چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی، آپ ہی کی کامیابی ہونے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ۔ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا، تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، بدبخت آگ میں ڈالا جائے گا۔ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ ربنا جعلنا منہم۔ اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ سورہ غاشیہ 88 سورہ آف قرآن۔ اس میں بھی تسلی دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ہر دھرم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے درپے ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے، اللہ کافی ہے۔ یعنی ان ساری صورتوں میں بات یہ بتائی گئی، جو اس راستے میں روڑے ڈالتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، لیکن آپ جمو، اس بات پہ بہت فوکس کی جا رہی ہے، خود کو جمنے پر فوکس کی جا رہی ہے۔ قیامت کے روز کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، خار دار سوکھی گھاس کھانے کو دی جائے گی۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزری پر مسرور ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایسے جنتیوں میں ہمارا بھی شمار کرے اور ویسے جہنمیوں میں ہمیں شامل نہ کرے۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، بس تم نصیحت ہی کرنے والے ہو، پھر ان سب کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ سورہ فجر 89 سورہ آف قرآن۔ اس سورہ میں بھی اللہ رب العزت نے آفاق اور تاریخ کے بعض نہایت نمایاں آثار اور واقعات کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اللہ کے حد سے آگے بڑھے۔ انسان کو دنیا میں مسلسل امتحان میں ڈالتا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نعمتیں پا کر یہ خوش ہوتا ہے یا مشکل حالت میں صبر اور ثابت قدمی دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے مبارک بندے وہ ہیں جو نفس مطمئنہ کے ساتھ رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا۔ رکو نمبر 1۔ عاد، سمود، فرعون سرکش اور ظالم تھے، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انسان کا حال یہ ہے، جب وہ اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی، جب وہ اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ تو ان صورتوں میں اخلاقیات، جو یتیم کو عزت نہیں کرتے، کھانا نہیں کھلاتے، مینرز پہ فوکس کی گئی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے مکے کی پوری زندگی میں مینرز سکھائے لوگوں کو، پھر ڈوز اینڈ ڈونٹس کی تعلیمات مدنی زندگی میں دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوبصورت اخلاق والوں میں شامل کرے۔ تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے جہنم کا نقشہ کھینچا۔ جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشن گوئی سامان کیا ہوتا۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ربنا اجعلنا منہم۔ جب ہم انتقال کر جائیں، جب دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے نفس مطمئنہ ہو اور ہمارا خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت استقبال کرے۔
شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری اس جنت میں۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ سورہ بلد 90 سورہ آف قرآن انسان کی ایک غلط فہمی پر متنبع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا کوئی چیز ہوں، اس وجہ سے میری عزت افزائی کی گئی ہے۔ آزمائش کو وہ اپنے اوپر ذلت سمجھتا ہے، تو اس غلط فہمی کو دور کیا گیا، بتایا گیا کہ دونوں حالتیں امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا اس سورہ میں کہ یہ شہر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، یہاں کا امن اور رزق، لہٰذا تم مال خرچ کرو، اس کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور 2 نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ انسان نے ہمت ہی نہ کی کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑائے۔ پھر اخلاقیات کا ذکر، یا فاقے کے دن کسی غریب، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلائے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرے۔ جو یہ عمل کریں گے وہ دائیں بازو والے ہوں گے، اور جو آیت الہی کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں بازو والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دائیں بازو والوں میں شامل فرمائے۔ سورہ شمس 91 سورہ آف قرآن، اللہ رب العزت نے کائنات اور نفوس انسانی، ان سب نشانیوں کے حوالے سے شر و خیر کی پہچان کرنے کا حکم دیا، اور بتایا گیا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہی فلاح پانے والا ہے۔ اللہ نے نفس انسانی کو ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور نیکی اس پر الہام کر دی، یہ ہے فطرت۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انسان برا ہوتا ہے، لیکن فطرت میں برائی کی پسند اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ سمود نے سرکشی کی، حق کو جھٹلایا، تو اللہ کے رسول نے خبردار کیا کہ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اسے پانی پینے سے نہ روکنا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس گناہ کی پاداش میں انہیں پیوند خاک کر دیا گیا۔ سورۃ لیل 92 سورہ آف قرآن، اس سورہ میں بھی بتایا گیا نفس کو کون سی چیز آلودہ کرتی ہے، انہیں نفسوں کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو برا بنا دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے، اور اس کو بچانے کی کیا تدبیر ہے، اور کیا چیز اس کو پاکیزہ بناتی ہے، اور پاکیزگی کس طرح حاصل ہوتی ہے، وہ اس سورہ میں بتایا گیا۔ جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ جس نے بخل کیا اور خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ ذرائع ہے حق اور باطل پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنے کی۔ تو آ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آنے دے گا، نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ بھٹکنے میں چھوڑ دے گا۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا ہوئی آگ میں جھلسے گا۔ پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اور رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، ایسے پرہیزگاروں کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے پرہیزگاروں میں شامل فرمائے۔ سورہ دوحہ 93 سورہ آف قرآن، سورہ دوحہ اور علم نشرہ میں آگے آنے والی 94 سورہ میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جس مشن پر آپ مامور ہیں اس میں آپ کامیاب ضرور ہونے والے ہیں، اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام مرحلے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ سورہ دوحہ، سورہ علم نشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مرحلے آئے، آپ پر کیسی حالتیں گزری، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ کفار کی چالوں پر دل گرفت رہنے لگا، اس وقت آپ کو تسلی کے طور پر یہ صورت نازل کی ہے۔ سورہ دوحہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب نہ تمہیں چھوڑا نہ ناراض ہوا، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم یتیم تھے، ٹھکانہ فراہم کیا، ناوافق راہ تھے، ہدایت بخشی، نادار تھے،
مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو۔ ان سارے احسانوں کا بدلہ کیا کرو؟ یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اس کے بدلے میں ہمیں شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ بھلائی کا کام کرنا ہے، انسانیت کے لیے بھلائی کے کاموں میں اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ علم نشرح 94 سورہ آف قرآن، اس میں بھی سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ کی زندگی کے بعض مرحلوں کو اجاگر کیا گیا۔ جو بھی مشکلات آ رہے ہیں آپ کی تربیت کے لیے آ رہے ہیں، جو جلدی دور ہو جائیں گے۔ مشکلات کے دور ہونے کے بعض شواہد کا حوالہ دے کر تاکید کے ساتھ اطمینان دلایا گیا ہے۔ یعنی ہمیں بھی یہ ہے مشکلات آ رہی ہے تو وہ ضرور دور ہونے والی ہے، اور مشکلات اس وجہ سے کہ آپ کو کی تربیت کی جائے، تو مشکلات کا خیر مقدم کریں اور اس میں صبر اور تحمل کے ساتھ حق پر جمے رہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیے ہیں جو تمہاری کمر توڑ ڈال رہا تھا، اور تمہاری ذکر کے آواز کو بلند کر دیا ہے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا پوری دنیا بھر میں کسی دوسرے شخص کا نہیں کیا جاتا۔ پس تنگی کے ساتھ فراغی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراغی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ جب جیسے جیسے موقع ملا اپنے رب کی طرف پلٹو۔ دنیا کے جھمیلوں میں ہو، موقع مل گیا رب کی طرف آ جاؤ، تھوڑا وقت مل گیا رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، یعنی پوری زندگی ہر دن اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے ہی رہنا ہے۔ سورہ 3 95 سورہ آف قرآن، جزا اور سزا کا سے بات ہونے کا ذکر، جزا اور سزا واقع ہونے والی ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ انسان کو بہترین ساخت پر، نہایت اعلیٰ فطرت پر اور نہایت برتر صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس برتری کو قائم رکھنے اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہاں پہ باتیں بتائی گئی، کرنا کیا ہے، یعنی تم اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ 3 انجیر، یہ سب صورتوں میں اللہ رب العزت شمس کی قسم، لیل کی قسم، ضحیٰ کی قسم، پھر 3 کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بعض باتیں بتا رہے، پھر اسے سب نیچوں سے نیچا کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ انسان بڑا برتر پیدا ہوا ہے، لیکن وہ برتری قائم کب ہوگی؟ جب تم ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارو گے تو برتری قائم رہے گی۔ ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اے انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے سزا اور جزا سے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ سورہ علق 96 سورہ آف قرآن، لوگ اپنے انجام کے خود واقف ہو جائیں گے، یعنی خود واقف ہے تم کتنے پانی میں ہو، ہمیں خود اس کا علم ہے۔ پھر انسان کے لیے فلاح کی راہ یہ ہے ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرنا۔ جو یہ راستہ اختیار نہیں کرتے وہ تباہی کے گڑھے میں گر کر ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ان کی حالت ہے، یعنی اتنا گر جائے گا اخلاق کے رذیلہ کی صفات میں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی روکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک قریش کی ایک حرکت ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن جس نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا، تو اللہ نے کہا ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اگر وہ اپنی حامیوں کی ٹولی کو بلا لے تو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ان پر وعید ہے۔ سورہ قدر 97 سورہ آف قرآن، اس مبارک رات کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں بابرکت کلام نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ رات نصیب کرے پھر سے اپنی زندگیوں میں، اور کئی ایسی راتیں نصیب کرے، آمین۔
سورہ بینہ 98 سورہ آف قرآن، اس میں اہل کتاب اور مشرکین دونوں آپس میں مل کر جو اس دین کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس کا سبب بتایا گیا کہ وہ تکبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تکبر کی بنا پر اس دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کوئی نشانی آ جائے تو یہ مان لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ماننے والے نہیں ہیں، چاہے کتنی بھی ان کو نشانیاں دکھا دے۔ نشانیاں انہی لوگوں کو فائدہ مند دے گی جو پلٹنا چاہتا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں جو کافر تھے، اللہ کی طرف سے ایک رسول کے آنے تک ماننے والے نہیں تھے۔ اہل کتاب کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنمی ہیں اور بدترین خلائق ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ بہترین خلائق ہے۔ ربنا جعلنا منہم۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی اللہ سے راضی ہونے والوں میں شامل کرے۔ جب ہم اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ سورہ زلزال 99 سورہ آف قرآن، سورہ زلزال، قیامت کا منظر کھینچا گیا اور نیکی اور بدی کتنی ہی پردوں میں چھپ کر رہے، سب اللہ رب العزت سامنے لا کر رکھ دے گا۔ اس دن ذرا برابر بھی نیکی اور ذرا برابر بھی بدی کو اللہ تعالیٰ چھپائے گا نہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس دن اپنے اعمال پر خود انسان گواہ ہوگا، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، اس روز ان لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات 100 سورہ آف قرآن۔ انسان کے ناشکرے پن پر تنبیہ اور ملامت۔ اللہ کے عنایت کردہ وسائل سے دنیا حاصل کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب اللہ کا حق جو عائد ہوتا ہے اس کو بھی ادا کرو، اس میں ذکر کیا گیا، یعنی ان دنیا کی نعمتیں پا کر اللہ کے حق سے بھولو مت، اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ اس سورہ زلزال میں قیامت کی تصویر کھینچی گئی تھی۔ سورہ عادیات میں ان باتوں کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ قاریہ 101 سورہ آف قرآن۔ یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ جس قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے اس وقت اگرچہ کسی کو نہیں معلوم لیکن اس کا آنا یقینی ہے۔ جس طرح اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، اسی طرح قیامت کی گھڑی آ دھمکے گی اور اس روز نفسی حالت طاری ہوگی۔ عمل ہی کام آنے والا ہے اور جو وزن ہوگا اس دن عمل ہی کا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں وزنی اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم حادثہ اس دن ہوگا جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو وزنی بنا دے۔ سورہ تکاثر 102 سورہ آف قرآن۔ ان لوگوں کو تنبیہ جو اپنی ساری عمر اس جد و جہد میں کھپا دی، مال و دولت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے آگے نکل جائیں، دوسروں سے آگے نکلنے میں چاہت میں اپنی زندگیوں کو کھپا دیا، ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اس تگ و دھوڑ میں ساری عمر نکل گئی، ان سب میں انہیں توفیق نہ ہوئی کہ جزا و سزا کا کیا ہوگا، اس پر سوچنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی۔ تکاثر، آگے بڑھنا ایک دوسرے سے، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے،
یہاں تک کہ قبروں کے دہانے تک پہنچ جاتے ہو۔ اگر تم اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم بالیقین دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ عصر، مہلت حیات کا ذکر اور اس کی اہمیت کا ذکر اس میں کیا گیا۔ وقت جو ملا ہے اس کی اہمیت اس میں اجاگر کی گئی ہے سورہ میں۔ تیز رفتار زمانے کی قسم، انسان دراصل خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پورے قرآن میں اگر دوسری صورت نہیں ہوتی، صرف ایک صورت ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ یعنی یہ اس میں جو 4 باتیں بتائی گئی، انسان کی زندگی کے ہر لمحہ یہ 4 باتیں اس کے اطراف دوڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے والا بنائے، عمل صالح کرنے والا بنائے اور حق کی تلقین ایک دوسرے کو کرنے والا بنائے، خود کو بھی حق کی تلقین کرنے والا بنائے اور ہر حالت میں صبر کرنے والوں میں شامل کرے۔ سورہ ہمزہ، سورہ عصر میں جو وقت کی قدر کرتے ہیں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ ہمزہ میں اس کے اپوزٹ کردار کا ذکر کیا گیا، بخیلوں کے کردار کا ذکر کیا گیا۔ یہ بخیل ہمزہ اور لمزہ اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے بھی ان جیسے ہو جائے اور ندامت کی اذیت سے ان کو دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو بخیل مال اس وجہ سے خرچ نہیں کرتا، دوسروں کو بھی اس وجہ سے روکتا ہے کہ اس کو ملامت نہ کرنی پڑے، لیکن سورہ عصر میں حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہاں پر نیکیوں سے روکتا ہے یہ انسان۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں پر طعن کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال دائمی ہے، وہ بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، وہ آگ جو دلوں تک پہنچے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ سورہ فیل، سورہ فیل 105 سورہ آف قرآن۔ سورہ قاریہ اور ہمزہ تک یہ بات واضح کی گئی، قریش نے مال اور اولاد کے عشق میں مبتلا ہو کر اللہ اور بندوں کے حقوق کو برباد کر دیے ہیں، لیکن یہ زوم رکھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ ان کو یہاں پر بتایا گیا کہ جو گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اب جو احسان کیا گیا ہے اس کے بدلے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی تم پر جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جو احسان کیا گیا ہے اس کا بدلہ تم فرما بردار ہو کر ادا کرو۔ ابرہ کی فوج کی یہاں پہ انجام کا ذکر کیا گیا، جو 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، تو اس کا جو انجام ہوا ہے اس انجام کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ فیل، تمہارے رب نے ہاتھی والوں کی تدبیر کو اکارت کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ہاتھی والے کھایا ہوا بھوس بن کر رہ گئے۔ سورہ قریش 106 سورہ آف قرآن۔ ایک اور احسان کا ذکر، جاڑے اور گرمی کی سفروں کی آسانی کا تمہیں انعام کیا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا، تو اس کے بدلے تم کیا کرو؟ جو رزق و وسائل تمہیں ملے ہیں اس میں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، کہ اس لیے کہ حق یہ ہے کہ تم پر اس گھر کے رب کی عبادت کرنے، اس گھر کے وجہ سے تمہیں نعمتیں ملی ہیں تو تم پر یہ حق بنتا ہے کہ اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو، اس رب کے ساتھ شرک مت کرو۔ جب اللہ نے قریش کو گرمی اور جاڑے کی تجارت سفروں سے مانوس کر دیا تو ان کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورہ ماعون 107 سورہ آف قرآن۔ قریش کی ایک لیڈر کے کردار کی طرف نہایت تعجب انگیز بلکہ نفرت انگیز انداز میں توجہ دلائی۔ ان صفات کے بہرہ مند لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو، سزا اور جزا کے عقیدے سے خالی مت ہونا۔ تو یہاں پہ اس کردار کا ذکر، کون سا کردار؟
جو لوگ آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے اندر حسب ذیل رذائل پیدا ہو جاتے ہیں، برے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ برے اخلاق کیا ہیں؟ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورہ کوثر 108 سورہ آف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے بشارت دی ہے، اب خیر کثیر کے خزانے آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو اس سے دور ہوگا وہ اس کی جڑ کاٹ دے گا۔ اس سورہ میں اس کا ذکر کیا گیا، یعنی جو اس راستے پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کثیر دے گا، بہت دے گا۔ اس راستے پہ آؤ تو صحیح، پھر نعمتوں کے مزے لوٹو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، دراصل تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو کافروں کی جڑ اللہ تعالیٰ کاٹ کر رہیں گے۔ سورہ کافرون 109 سورہ آف قرآن، اس میں کفار سے برات کا اعلان ہو رہا ہے۔ اے کافروں کر کے مخاطب کیا گیا، مطلب حتمی طور پر برات ہے، اظہار بیزاری ہے۔ یہ برات اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت، توحید کی دعوت، قیامت کی دعوت جب دے رہے تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، جو ہر دھرم ہے ان سے برات کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بعض باتیں مانو، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ نو وے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک پل کے لیے، ایک گھڑی کے لیے بھی ان کے اعمال آپ اپنا نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے ان کا دین مبارک، آپ کے لیے آپ کا دین مبارک۔ کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ نصر 110 سورہ آف قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت، وہ وقت قریب ہے کہ آپ کے لیے خاص نصرت غیبی ظاہر ہوگی، مکہ فتح ہوگا۔ اپنی دعوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر سرخ روئی کے ساتھ اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ اس میں کامیابی کا ذکر، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ ایسے موقع پر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ ہر سورے میں کچھ نہ کچھ نعمتوں کا ذکر اور ان نعمتوں کے بدلے کرنے کے کام، اخلاق سدھارنے کے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر اللہ کی طرف لپکنے کا حکم۔ ابو لہب کی بربادی کی پیشن گوئی کی گئی۔ یہ اس وقت کی گئی جب اس پر حجت قائم ہو گئی تھی، وہ حد سے آگے بڑھ گیا تھا بہت زیادہ۔ ابو لہب کی طاقت ختم ہو چکی اور وہ نامراد ہو گیا۔ اس مال کا جو اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ ضرور آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کی بیوی بھی جو لگائی بجھائی کرنے والی ہے، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہاں پر اپنا قرآن کا اختتام ہوتا ہے سورہ اخلاص سے، یعنی توحید سے ہم نے اللہ کی پہچان سے قرآن کا ابتدا ہوا تھا، اور اللہ کی پہچان سے، توحید سے قرآن کا اختتام ہوا ہے سورہ اخلاص۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی تعریف، کسی کو اگر اللہ کے بارے میں سمجھانا ہے تو سورہ اخلاص پڑھ کر سمجھائے کہ میرا رب یہ ہے۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے بے شک۔ تو ایکچولی یہاں تک قرآن ختم ہے۔ اب یہ آخری کے جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، تو اس توحید کے راستے میں کون کون سی تمہیں رکاوٹیں آنے والی ہے، ان رکاوٹوں سے اللہ کے پناہ میں آنے کی ذکر کیا گیا سورہ فلق سورہ ناس میں۔ ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو توحید کے راستے میں ڈٹے رہو، یہ چیزیں تمہیں روکیں گی، اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دے دو۔ تو شیطان کا جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ۔ تو یہاں پہ شیطان کے شر سے بھی بچنے کی تدبیریں بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پناہ میں لے لے اور ساری جو بھی شر ہے ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سورہ فلق 113 سورہ قرآن،
کہو میں پناہ مانگتا ہوں تاریکی کے پھاڑ کر صبح لانے والے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ سورہ ناس 114 سورہ آف قرآن۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسان کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر دبک جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔